اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ 85 نمبر کی آیت، اس کا شان نزول الگ الگ انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت تو جو ہے مکی ہے اور آیت بھی مکہ میں نازل ہوئی، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو پہلا واقعہ جو پیش آیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر جو ہے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، تو ایک باغ سے آپ کا گزر ہوا اور امام الانبیاء نے ایک کھجور کی شاخ پر ٹیک لگایا، اس کو پکڑا ہوا تھا۔ اتنے میں چند یہود وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا ان کا امتحان لیا جاوے، کچھ سوالات ان سے کیا جاوے۔ دوسرے کہہ رہے نہیں چھوڑو جانے دو، لیکن پھر آپس میں یہ کہا کہ نہیں سوال کرنا چاہیے۔ تو روح کے بارے میں آ کر سوال کیا کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو شان نزول یہ ہے، اس وقت جو ہے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ بالکل ٹیک لگا کر وہیں کھڑے رہے اور آپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر یہ آیت پاک نازل ہوئی اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے جو مدینہ منورہ میں پیش آیا، لیکن یہاں سوال کرنے والے یہودی تھے۔ لیکن دوسرا واقعہ جو مکہ مکرمہ میں ہی پیش آیا تھا، کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ تو ایک دن آپس میں کہنے لگے کہ انہوں نے اب تو نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، ہم ان کو سچا مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، لیکن اب تو ان کا پیغام آگے بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، لہذا ان کے اس مشن کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے ہمارے پاس تو اس کا کوئی علم تو نہیں ہے، لہذا ہمیں اہل علم سے اور اہل کتاب سے کچھ جو ہے جا کر مسئلہ حل کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ لوگ مدینہ منورہ یہودیوں کے پاس آئے اور ان کے سامنے آپ کا سارا معاملہ رکھا کہ آپ کی نبوت کا پیغام دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسے سوالات دیجئے، ہم ان سے پوچھیں تاکہ یہ جواب نہ دے سکیں تو پھر جو ہے ان کا معاملہ بند ہو جائے۔ تو یہودیوں نے جو ہے 3 سوالات ان کو دیے، کفار مکہ کو، قریش کو، کہ 3 سوال کرنا ان سے، اور اگر انہوں نے تینوں کا جواب دے دیا تو بھی سمجھ لینا یہ نبی نہیں ہے۔ تینوں کا جواب دے دیا سب کا تو بھی نبی نہیں ہے، اور اگر کسی ایک کا جواب نہیں دیا تو بھی نبی نہیں ہے۔ تینوں کا جواب دے دیا تو بھی نبی نہیں ہے یہ، اور تینوں میں سے ایک کا جواب نہیں دیا تو بھی نبی نہیں ہے۔ بس نبوت کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ ہمارے 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب دے دیا اور تیسرے کے بارے میں اگر منع کر دیا اور لا علمی کا اظہار کر دیا تو سمجھ جانا کہ یہ نبی ہے۔ پہلا سوال کہ ان لوگوں کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ جو غار میں چلے گئے تھے اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ 6-7 لوگ، وہ لوگ کون تھے جو اصحاب کہف کہلاتے ہیں، غار میں چلے گئے تھے اور غار میں ہی جو ہے وہ سو گئے، پھر کیا واقعہ ان کا بنا؟ ایک تو اس واقعے کے بارے میں پوچھنا۔ دوسرا واقعہ کہ وہ شخص کون ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور وہاں تک پہنچا جہاں سورج نکلتا ہے اور وہاں بھی پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور اس نے
بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ ہے کون، اس کے حالات اور اس کی تحقیق، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور تیسرا سوال کہ روح کے بارے میں سوال کرنا، روح ہے کیا چیز، روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ جب کفار مکہ یہ تینوں سوال لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تینوں سوالات رکھے کہ اگر آپ نبی ہیں، آپ سچے ہیں، تو ہمارے ان تینوں سوالات کے جوابات دیجیے۔ جب انہوں نے تینوں سوالات آپ کے سامنے کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے نہیں، بھلا دیا گیا، تبھی تو مسئلے معلوم ہوں گے۔ ہاں، آپ کی بھول بھی شریعت بن جاتی ہے، آپ کی بھول بھی رحمت بن جاتی ہے۔ اگر نمازوں میں سہو کا مسئلہ پیش نہ آتا تو امت کو کیسے معلوم پڑتا کہ نماز میں اگر سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے تو سجدے سو کر کے نماز پوری کی جاتی ہے۔ ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا کہ آپ کی بھول بھی رحمت بن گئی، آپ کی نیند بھی رحمت بن گئی۔ لیکن ہماری نیند رحمت نہیں بنتی، بعض مرتبہ، بہت سی مرتبہ نہیں بنتی، لیکن آپ کی نیند رحمت بن گئی۔ تو آپ نے کہا میں کل جواب دوں گا، لیکن اللہ کو آزمانا تھا، دوسرا مسئلہ بتانا تھا، اور امت کے اوپر رحم فرمانا تھا، اس لیے بھلا دیا گیا۔ انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا۔ اب کیا ہوا، کل وہی آئی ہی نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، روایتوں میں ملتا ہے کہ 15 دن سے 40 دن تک کے اقوال ہیں، کم سے کم 15 دن، اور اس کے بعد 40 دن تک کے اقوال ہیں کہ اتنے دن تک وحی کا سلسلہ، اللہ کے پیغام کا سلسلہ رک گیا۔ اب کفار مکہ نے تانا مارنا شروع کیا کہ بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے تھے کہ کل جواب دوں گا، آپ کا کل ہوا نہیں، ابھی آپ بھی پریشان ہیں، آپ بھی بے چین ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا، وحی کیوں نہیں آ رہی۔ چنانچہ 15 دن کم منیمم اور میکسیمم 40 ڈیز، 40 دن کے بعد جب پہلی وحی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلے تو آپ کو مسئلہ بتایا گیا، تنبیہ کی گئی، تنبیہ آپ کو نہیں بلکہ پوری امت کو کرنا ہے کہ آئندہ کل کے بارے میں کوئی کام کرنا ہو، چاہے کتنا ایزی ہو، کتنا آسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ کہنا یہ سنت ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ کہ کل بولے بس جاؤ تمہارا کام ہو گیا، میں بیٹھا ہوں نا، معلوم پڑا رات کو اسی کا انتقال ہو گیا، کیا خاک بیٹھا ہوا ہے؟ اتنا یعنی اللہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ میں بار بار سنایا کرتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ بھینس خریدنے جا رہا تھا، اس کا دوست راستے میں ملا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ بولے انشاءاللہ بولو کہ انشاءاللہ بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ بولے کاہے کا انشاءاللہ، جیب میں پیسے ہیں، ابھی یوں گیا اور یوں آیا، بولتے ہیں نا یوں گیا اور یوں آیا۔ بولے بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مت بولو۔ اب وہ گیا، آدھے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ آ رہا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، بولے کیا ہوا، بھینس لے کر آئے؟ بولے انشاءاللہ گیا تھا، انشاءاللہ مارکیٹ میں پہنچ گیا تھا، انشاءاللہ جو ہے بھینس چوز کر لی تھی، پسند بھی کر لی تھی، انشاءاللہ بھاؤ تاؤ بھی ہو گیا تھا، انشاءاللہ جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نیچے تک آ رہا ہے، یعنی جیب کٹ گئی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو بولنے کی جگہ پر انشاءاللہ بول دیتا تو ابھی جو نہ بولنے کی جگہ پر بار بار بولنا ہے نا، اس سے اللہ تجھے بچا لیتے۔ یہ تو ایک جوک سے تھا، لطیفہ تھا، لیکن ہمیں جو ہے ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک نان مسلم نے کہا کہ مسلمان تباہ ہو ہی نہیں سکتے، ان کی اللہ کی مدد ان سے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ بولے کیوں؟ ہم تو بولتے ہیں کہ نہیں، ہم تو احساس کمتری میں ہمارا کیا ہوگا، ہر وقت ڈرتے رہتے، لیکن ایک غیر مسلم عورت پڑھی لکھی وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان تباہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ بولے ان کے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بولے کیوں؟ بولے ان کے پاس 2 لفظ ایسے ہیں، جو ہو گیا اس پر کہتے ہیں الحمدللہ، جو ہو گیا
اس پر کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کی، اللہ نے یہ کام کرا دیا. اور جو آئندہ ہونے والا کہتے ہیں انشاءاللہ. تو جو ہو گیا اس پر بھی اللہ کا نام، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اور آئندہ جو ہوگا اس پر بھی اللہ کی مشیت پر اس کو موقوف کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. جب دونوں جو ہو گیا اس پر بھی اللہ کو ساتھ لیا اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس پر بھی اللہ کو ساتھ لیا تو ان کا کام کیسے بگڑنے والا ہے. لیکن ہم ان تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. اچھے اچھے لوگ جو ہے ان آداب کا، ان سنتوں کا خیال نہیں رکھتے، سمجھے. جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جس کے اندر کوئی خرچ نہیں ہے، فری کی سنتیں، بیٹھ کر پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، لیکن الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کر اچھے اچھے لوگ پیتے ہیں، کھڑے ہو کر چائے پیتے ہیں دکانوں پر، اچھے اچھے حضرت لوگ. فیشن، سنتوں کا جنازہ نکالو، وہ کہتے ہیں فیشن. جب یہ بات یاد رکھیے، جب آسان اور ہلکی سنتوں کو ہم چھوڑیں گے تو پھر اللہ بڑی سنتوں کی توفیق نہیں دے گا جس میں کوئی خرچہ نہیں تھا. یعنی کریلا اور نیم چڑھا، کریلا ایسے ہی کڑوا ہوتا ہے اور لیمڑی نیم پہ اگ گیا تو اور کڑوا ہو گیا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ معلوم، یعنی غفلت، ایک تو عمل نہیں کر رہے ہو، پھر معلوم بھی نہیں، معلوم کرنا بھی نہیں ہے. ایسی لاپرواہی میں زندگی گزر رہی ہے. عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، عام جو ہمارے حالات ہیں. تو جب آسان اور معمولی سنتیں جن میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی جو ہے طاقت اور مشقت نہیں لگتی، جب ان سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ بڑی سنتوں کی توفیق کہاں سے دیں گے؟ پھر اللہ کی مددیں کہاں سے آئیں گی؟ تو پہلے ہی سب سے پہلے امام الانبیاء کو یہ ٹوکا گیا، یہ بتایا گیا کہ دیکھو نبی، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے ہم نے تھوڑا امتحان لیا اور وحی کے سلسلے کو روک دیا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. یہ تو مسلمانوں کو، آپ کے ذریعے پوری امت کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں ارادہ کرو تو ہماری مشیت، ہماری چاہت اور ہمارے ارادے کے ساتھ اس کو ملا لو، شامل کر لو، تاکہ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہارا وہ کام آسانی سے بن جائے. تو پہلے کہا کہ انشاءاللہ کہا کرو. پھر ان تینوں سوالات کے جواب دیے گئے. پہلے دو سوال کا جواب تو اگلی سورت سورہ کہف کے اندر آ رہے ہیں. یعنی اصحاب کہف کون تھے، غار والے کون تھے، اس کے نام پر پوری سورت اتاری ہے سورہ کہف، جو اس کے بعد آئندہ آ رہی ہے. پورا واقعہ بہت ہی اچھے انداز میں قرآن نے جو ہے بیان کیا. اس کا تو جواب دے دیا پہلے سوال کا. ایسے ہی سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بھی اسی سورت کے آخر میں آ رہا ہے، ان کا بیان بھی، یعنی بلکہ 16ویں پارے میں آ رہا ہے، سورت کے بالکل آخر سے تھوڑا پہلے. باقی جو تیسرا سوال تھا، روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیے. تو یہودیوں نے یہی کہا تھا نا کہ دو سوال کا اگر جواب دے دیں اور تیسرے سوال کا جواب نہ دیں تو سمجھ جانا کہ یہ نبی برحق ہیں. کیوں؟ یہودیوں کو معلوم تھا، وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے فالوورز تھے، وہ لوگ ان کی اتباع کرنے والے تھے. تو ان کے پاس تورات تھی، اور تورات کے اندر چاہے تبدیلیاں آ گئی تھی لیکن پھر بھی بہت سی باتیں، موٹی موٹی باتیں آج بھی موجود ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ روح کے بارے میں، یہ روح ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کی حقیقت کیا ہے. تو اگر اس کا جواب نہیں دیا تو بالکل یہ نبی ہے. تو ایسے ہی ہوا، یہاں روح کے بارے میں سوال تھا تو نبی نے کہہ دیا کہ بھئی روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کی کیا حقیقت ہے، کیا کیفیت ہے، کیسے آتی ہے اور کب آتی ہے اور کیا اس کی صورتحال ہے، قرآن نے بیان نہیں کیا. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اے نبی جی قل، آپ کہہ دو الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے رب کی طرف سے، میرے رب کے حکم سے آئی ہے. اس کی حقیقت کیا نہیں بتایا، روح ہے کیا چیز، اس کی کیفیت کیا، اس کی حقیقت کیا، اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ جو لوگ پابندی سے تفسیر میں شریک ہوتے ہیں، پچھلے ہفتوں میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن قصوں میں بھی، واقعات کے اندر بھی انہی باتوں کو بیان کرے گا جو ضروری ہیں.
جس سے ہدایت اور لوگوں کے فائدے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، واقعات میں بھی انہی پہلو کو بیان کرے گا جو انسانوں کے لیے ضروری ہے ایک، اور دوسری بات کہ اور ان باتوں کو بیان کرے گا جس کو عام انسان سمجھ سکے، اور لہذا جو چیزیں ضروری نہیں ہیں یا جس کو ہر کوئی سمجھ نہیں پائے گا، بڑے بڑے علم کی اس میں ضرورت پڑے گی، تو قرآن ان بحثوں کو نہیں چھیڑتا، ان کو ان واقعات کے ان پہلوؤں کو بھی بیان نہیں کرتا۔ جیسے اس سے پہلے دوسرے پارے میں آیا تھا کہ یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے، یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ بالکل 29 کا اور 30 کا چاند جب نظر نکلتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، پھر دن بدن وہ کیا ہے بڑھتا جاتا ہے، پھر 14ویں رات کو بالکل بڑا ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سوال یہ تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں پوچھ کر کیا کرو گے، اس سے تمہارا کون سا مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ تو جواب وہ دیا کہ جو تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، جس سے تمہیں نفع ہوگا دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی، اور یہ مسئلہ بتا دیا کہ بے جا بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ آپ دیکھو لوگ عمل کی دنیا میں 0/0 رہتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ایسی کریں گے اور ایسے ایسے نکتے بیان کریں گے کہاں چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے علوم کو اپنی جیب میں لے کے گھومتے ہیں۔ یعنی عجیب عجیب مسئلے لائیں گے کہ وہ فرشتہ بتاؤ جس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، یعنی اس پر جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جواب نہیں آیا تو اس کو پوچھو کہ فرائض معلوم ہے، نماز کے فرائض معلوم ہے، 4 صورتیں یاد ہیں، قرآن صحیح ہے تیرا جتنا ہے جس سے نماز صحیح ہو جائے؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کی جو ہے یعنی وہ ان بحثوں میں پڑیں گے کہ جس کا علم ہو جائے تو بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں، اور نہیں معلوم ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی جب پوچھا کہ روح کے بارے میں بتاؤ، روح ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ حقیقت بتائیں گے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک، اور ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا، دونوں باتیں ہیں۔ تو قرآن ان چیزوں کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کرے گا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی نہ دنیاوی، اور ان باتوں کو بھی بیان نہیں کرے گا جس کو ہر کوئی سمجھ نہ سکے۔ اسی لیے وہاں جب چاند کے بارے میں پوچھا تھا نا کہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہی چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، تو اللہ نے جواب وہ نہیں دیا کہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، بلکہ بتا دیا کہ اس کا فائدہ کیا، یہ پوچھو تمہارے دین کا فائدہ کیا ہے اس سے، اور تمہاری دنیا کا فائدہ اس سے کیا ہے، جو تمہاری زندگی کے اندر کام آئیں گی وہ پوچھو۔ تو جواب دیا قل، اے پیغمبر کہہ دو، یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ اور حج کے موسم میں خاص طور پر حج کے ایام کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اس سے یعنی تاریخ اور دن پتہ چلیں گے، اور ہماری شریعت کے احکام جو ہے روزہ ہے، نماز ہے، اور نماز تو خیر نہیں لیکن روزہ ہے، اور جتنے بھی مہینے ہیں اسلامی چاند کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تاریخ معلوم ہوتی ہے، بقرعید ہے، عید ہے، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، زکوٰۃ جو فرض ہے تو زکوٰۃ کا حساب بھی چاند کے سال سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج کے ایام کو بھی پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ فائدہ اس کے اندر ہے۔ کہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں بتانے سے، اگر ہم نے بتا بھی دیا تو جان کے کیا کرو گے۔ ایسے ہی یہاں پر جب کہا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو خالی اتنا کہہ کر چھوڑ دیا قل الروح من امر ربی، یہ کہ پیغمبر کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے آئی ہے، یعنی بتا دیا کہ یہ کوئی انسانی جسم اور باڈی کی طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بننے میں انسانوں کا دخل ہو اور دنیا کی مادی چیزوں کا دخل ہو، کہ میاں بیوی ملے تو نطفہ ٹھہرا تو پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو اس کی باڈی اور جسم تیار ہوا۔ روح کا سسٹم یہ نہیں ہے، روح کوئی مادی چیز نہیں ہے، انسان کا جسم اور ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ سب مادی ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کی غذا بھی مٹی سے اللہ نے بنائی ہے، جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا اور اس کا فوڈ جو آ رہا ہے وہ مٹی سے آ رہا ہے۔
ویج ہو کہ نان ویج ہو، ویج ڈائریکٹ آ رہا ہے، نان ویج ان ڈائریکٹ آ رہا ہے، لیکن وہ زمین سے ہی آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم جو جانور ہمارے لیے حلال ہیں وہ ہم جن کو کھاتے ہیں تو ان کا جو فوڈ ملا ہے اور غذا جو ان کو ملی ہے وہ تو زمین سے آ رہی ہے نا، تو ان ڈائریکٹ نان ویج بھی جو ہے وہ زمین سے ہی آئے ہیں، اور ویج تو زمین سے ہی آ رہی ہے، سبزیاں، پھل، کھیتی وغیرہ۔ تو جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا اور اس کی فوڈ بھی مٹی سے اللہ نے بنائی، اور روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ ہاں، اس کے اندر انسان کے سسٹم کا اور دنیا کے اندر انسانوں کے عمل کا کوئی دخل نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا، یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے پنجرے میں پرندہ قید ہو تو روح بھی جو ہے وہ پرندے کی طرح ہے اور جسم وہ پنجرے کی طرح ہے۔ جب پرندہ اڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں پرندہ اڑ گیا، پنجرہ خالی رہ گیا۔ جب اللہ روح کو لے لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ نے کہا تھا کن ہو جا، تو بندہ پیدا ہو گیا، جان پڑ گئی، کوئی جان وہی روح، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ ہے کیا چیز۔ بس کہا، اسی لیے کہا کہ یہ ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا اور اس کے سمجھنے میں فائدہ بھی نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے اس کی حقیقت کو قرآن نے بیان نہیں کیا، خالی بتا دیا اللہ کی طرف سے آئی ہے بس۔ اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تھا، چونکہ اللہ نے اپنا سسٹم بدلا تھا، اللہ نے اپنا سسٹم عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش میں بدلا تھا، ورنہ اللہ کی سنت، اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام یہ تھا، مرد عورت ملیں گے، پھر اللہ کا آرڈر ہوگا، دونوں باتیں ہوں گی، نطفہ اور پلس اللہ کا حکم ہو جا تو حمل ٹھہرے گا۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، مرد عورت کا ملاف، نطفے کا جو ہے رحم مادر میں جانا، اور پھر اللہ کی طرف سے آرڈر ہونا، ہو جا، تب جا کر جو ہے نطفہ حمل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کے ذریعے ایک نئے بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، نطفہ اور پلس، ساتھ میں جو ہے اللہ کا آرڈر، کن ہو جا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنی اس سنت، اس سسٹم، اس نظام کو چینج کر دیا کہ میں اپنی قدرت بتانا چاہتا ہوں، سنت تو میری یہی ہے کہ مرد عورت ملیں گے، نطفہ اور پلس میرا آرڈر، تب نکلے گا پاؤڈر، یعنی بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن میں اب اپنی قدرت بتانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا وقت آیا تو صرف اللہ کا آرڈر تھا۔ مریم علیہ السلام کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے گھر میں جو ہے غسل خانے کے اندر وہ تشریف لے گئی تھی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے، سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، مکاناً شرقیہ، مشرقی جگہ کی طرف اپنے یعنی غسل کرنے کے لیے گئی تنہائی کے اندر غسل خانے میں، تو حضرت جبریل کو بھیج دیا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک بالکل مضبوط صحت مند نوجوان مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتے ہر طرح کی خواہشات سے پاک ہیں، اس لیے عورت کے پاس بھی جائیں گے تو وہ مرد، کوئی انسان نہیں گیا جس میں خواہشات ہوں، خواہش والا تنہائی میں مرد عورت کے پاس نہیں جا سکتا، وہ حرام، اجنبیہ عورت کے پاس۔ لیکن فرشتوں میں نہ نسل چلتی ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، نسل چلتی ہی نہیں ان کے اندر۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کا سسٹم الگ ہی، لہذا ایک مرد کی شکل میں بھیج دیا، اور انہوں نے اللہ کے آرڈر سے خالی گریبان میں پھونک ماری، کن، پھونک ماری، اللہ کا آرڈر ہوا، ہو جا، بس حمل ٹھہر گیا خالی۔ تو یہاں اللہ نے قدرت بتائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جان لیں، کیونکہ قرآن نے یہاں نفی نہیں کی کہ کوئی جان نہیں سکتا، اور نہ یہ کہا ہے کہ ہر کوئی جان سکتا ہے، خالی یہ کہا کہ بس اس کے بارے میں، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت کے بارے میں سوال مت کرو، بس اتنا جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے روح کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے، قرآن اترا ہے۔
جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا بھی مٹی سے آئی ہے، اور روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی جو غذا ہے قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں، وہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کتنا بھی جان لو، کتنے بھی تم جو ہے علم کے دریا بہا دو، لیکن اللہ نے کہہ دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کان کھول کر سن لو، تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم کو بہت تھوڑا سا، قلیلاً جو عربی گرامر جانتے ہیں تنوین و تحقیر کے لیے بہت، اس لیے میں کھینچ کے بول رہا ہوں، 1 گھنٹے تک کھینچو گے تو بھی اور کھنچائے گا، یہ معمولی ہے کہ تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اللہ، یعنی اس لیے انسان تھوڑا سا، یعنی تھوڑے میں بھی کتنا تھوڑا سا جان لیتا ہے تو اس کا عقل اور اس کے ہاؤ باؤ بدل جاتے ہیں، چال ڈھال بدل جاتی ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ 2 لفظ کیا آ گیا، اے فور ایپل اور بی فور بال اور سی فور چپل، سی سے چپل بھی آئے گا، ایچ لگا دیں گے تو غلط تھوڑی بول رہا ہوں، تو خیر، تو یہ اتنا جان لیا تو آدمی اترانے لگتا ہے، 2 لفظ کیا آ گئے تو اکڑنے لگتا ہے، یعنی دنیا کا علم والا ہو کہ دین کا علم والا ہو، اگر اصلاح نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے تو وہ اکڑنے لگتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ کتنا بھی علم ہو، اور اللہ کے رسول پر، امام الانبیاء پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور آپ کا علم تو سمندر تھا، اوتیت العلم الاولین والآخرین، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے اگلوں کو جتنا علم دیا گیا، 1.25 لاکھ انبیاء اور سارے لوگ، اور پچھلوں کو جو قیامت تک آئیں گے، اگلوں اور پچھلوں کو جتنا علم دیا گیا تھا اس سے زیادہ علم مجھے دیا گیا ہے، ایسے نبی کو کہا جا رہا ہے، ان پر یہ قرآن کی آیت اتر رہی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نبی جی تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو ہمارے اور آپ کا کیا آتا جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے تو جب اتنا تھوڑا علم دیا گیا تو وہی اور روح کیا ہے تم نہیں جان پاؤ گے، یا جان بھی لیا تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو ہے اور بھی باتیں روح کے بارے میں بھی آ رہی ہیں، اور قرآن کے بارے میں خاص طور پر بہت بڑا چیلنج بھی آ رہا ہے، تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔